اسماعیل نذیر. آج ہم جن کے ساتھ موجود ہیں وہ عائشہ سعیدہ صاحبہ جو کہ JI جماعت اسلامی کی رکن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکس اسمبلی منسٹر بھی رہی ہیں. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم آپ؟ اللہ کا شکر ہے. میم ابھی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس وقت لاہور موٹر وے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے خاتون کے ساتھ. اس کا جو ملزم تھا شفقت اس کا DNA بھی میچ ہو گیا. تو اس کے ساتھ آپ کا کیا کہنا ہے کہ جب اس کا DNA میچ ہو گیا اس کی گرفتاری ہو گئی اس کے بعد حکومت کا کیا لایا عمل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ کہ جو ملک میں ہو رہا ہے جیسے کراچی میں مروہ 5 سال کی مروہ کے ساتھ جو ہوا اور پھر اس کی لاش کو کس طرح سے جلایا گیا اور اس سے زیادتی کی گئی تھی اور پھر جلایا گیا تھا اور اس طرح پشاور کی گلپاڑہ ہے یہ قریب کے ہیں. اس سے پہلے جو کیسز ہیں زینب کے جو تھا تو دیکھیں ابھی جو لاہور گجر پورہ کا واقعہ ہے وہ تو پوری قوم کے لیے بہت ہی المناک بہت ہی افسوسناک کہ ہماری شہریں محفوظ نہیں ہیں اور ہمارے جو حکمران ہیں جو مدینے کی ریاست کا دعویٰ کر رہے تھے وہ ساری رات سوتے ہیں اور صبح کے وہ پھر اظہار افسوس کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا. اور مدینے کی ریاست کو امن دینے والے جو تھے اور وہ ریاست جو بنی تھی وہ ساری رات جاگتے تھے اور رعایت سوتی تھی اور وہ پھر دن کو کام بھی کرتے تھے تھوڑا سا آرام کرتے تھے اور رعایا کی وہ خدمت کرتے تھے. لیکن وہی لوگ جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی لوگوں کو ایک غلط بیانی دی اور جھوٹے دعوے کر کے وہ حکومت میں اور حکومت کی وہ جو ذمہ داری ہوتی ہے جو ریاستی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فرانس سے ایک خاتون آئی ہے اور اس کے بچوں کے سامنے جو اس سے زیادتی ہوئی وہ بچے وہ کیسے بھول سکیں گے. مختصراً یہ کہ حکومت جو ہے اس وقت اگر جو بھی مجرم پکڑا جاتا ہے اور اس طرح کے مجرم جو ہوتے ہیں ان کو اگر کچھ مجرموں کو برسرعام پھانسی دے دی جائے تو یہ مجرم جو ہے یہ آپ کے محافظ بن جائے گی. اگر دیکھیں جو کراچی کا کیس ہے مروہ کا اس کا مجرم پکڑا گیا زینب کا مجرم پکڑا گیا DNA میچ ہو گیا پشاور کی گلپاڑہ کا مجرم پکڑا گیا لیکن خود ہم نے میں جماعت اسلامی کی ممبر کی حیثیت سے قومی اسمبلی کی ممبر کی حیثیت سے جب زینب کا واقعہ ہوا تھا میں نے بل پیش کیا تھا اور بل میں یہ کہا تھا کہ اس مجرم کو جو دہشت گردی کے جو مجرم ہیں اس میں ڈالا جائے اور ان کو پھانسی دی جائے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو. لیکن وہی بل جب حکومت نے اب پیش کیا اور اسے پاس کیا زینب الرٹ بل اس میں سے پھانسی کی سزا ختم کر دی گئی. تو جب پھانسی کی سزا ختم ہو جاتی ہے آپ کے مجرم جو ہیں آپ کے معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم نے ایک نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا تھا. اس میں بہت سارے خون بہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے قربانیاں دی پاکستان حاصل کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی تھی اور پاکستان صرف ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا. لا الہ الا اللہ یہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم ان دو سے الگ ہو جائیں یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا. تو جب پاکستان بنا افسوس کے ساتھ کہ اس کے جو بھی حکمران ہیں چاہے پچھلی 2 پارٹیاں اور A to Z جو بھی حکمران آتے رہے ہیں وہ اس ملک کے نظریے کو انہوں نے پس پش ڈال دیا اور ابھی جو حکمران آئے ہیں ابھی جو حکومتی پارٹی آئی ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ اسی پچھلی حکومتوں کا تسلسل ہے بس ان کا نام بدل دیا گیا ہے. باقی وہی لوگ ہیں جو مشرف دور میں تھے وہی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے دور میں تھے وہی لوگ ہیں جو مسلم لیگ کے دور میں تھے. آپ کو نئے لوگ تو کچھ نظر نہیں آ رہے بس نام بدل دیا. تو اب اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نہ آپ کی تعلیم کے نظام میں ہمارا بل تھا جو حکومت نے اڈاپٹ کیا تھا اور اس میں تھوڑے سا اضافہ کر کے حکومتی بل پاس ہو گیا کہ قرآن کی تعلیم کو لازمی کیا جائے. 37G وہ کہتا ہے کہ ہر قسم کے فحش لٹریچر فحش نصاب فحش اشتہارات جو بھی فحش قمار بازی ہے
फहश अड्डे हैं, वो उसको ख़त्म करने की वो आइन हमें कहते हैं। लेकिन हमारा आइन मौजूद होने के बावजूद, हमारे पास कवानीन मौजूद होने के बावजूद हुकूमत से ये पूछा जाए, हुकूमत उस कवानीन की अमल दरामद कराए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करे कि तमाम इदारों में जो है आपके इस्लामी तालीम हो, इस्लामी तालीमात से आपकी नस्लें, आपके जो हमने पाकिस्तान नजर पाकिस्तान उसका तहफ़्फ़ुज़, इस पाकिस्तान को पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस देना, और उसके साथ साथ जो है अगर हम देखें कि जो बेहयाई है जिस तेज़ी से फैल रही है, और वो हुकूमती सरपरस्ती हम कहेंगे, इसलिए कि ना तो किसी फहश इश्तिहार पे कोई कदगन है, ना कोई ऐसी फहाशी पे कोई कदगन है, ना कोई मीडिया के हवाले से, मतलब जिस इदारों को भी ले लें, लोन का एक कारखाना है, एक कंपनी, एक ब्रांड है, उसके लिए जो बेहयाई होती है, मोबाइल का जो कोई नया मोबाइल है या कोई भी मोबाइल आता है, उसके फरोख्त करने के लिए जो औरत को फरोख्त किया जाता है, जो औरत को पेश किया जाता है कि जैसे उस औरत को फरोख्त किया जा रहा है, उस मोबाइल को नहीं फरोख्त किया। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में इश्तिहार। अब इन कंपनियों के लिए क्या पाकिस्तान का कोई कानून मौजूद नहीं है? और इस तरह से जो ये साइन बोर्ड्स और ये सारे लगे हुए, कि इसके लिए पाकिस्तान का कोई कानून मौजूद नहीं है। और जो फहश ड्रामे फिल्में देखें पूरी दुनिया में, जो सीडी मूवीज हैं उसके लिए कवानीन है, उस पर पाबंदी होती है। हमारे यहाँ तमाम चैनल्स पे सीडीज मूवीज जो हैं वो चल रही होती हैं। कोई जो पैमरा के उसूल है, किसी पे कोई पाबंदी या उसके कानून के तहत उसको चलना, उसके क्या हमारे जो ये इतना बड़ा बजट जाता है इन इदारों के लिए, वो अपने कवानीन क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करती? और हमारा जो इतना बड़ा पार्लियामेंट है, जो पाकिस्तान के लोग उनको मुंतखब करके, लाखों करोड़ों लोग उनको मुंतखब करके उस वहाँ पे भेजते हैं, फिर जो हुकूमती पार्टी होती है, जो इतने दावेदार होते हैं, तो वो क्यों इन चीज़ों पर अमल दरामद करते हैं? हम अपने माशरे में हुकूमत की सरपरस्ती में दरिंदे पाल रहे होते हैं, जो फहाशी है उसको उभार रहे होते हैं। देखिए कुरान में सूरह नूर में जब वाक़या उफ्क होता है, ये मदीना की रियासत मैं बता रही हूँ आपको, मदीना की रियासत कैसी थी। जब वाक़या उफ्क होता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर इल्ज़ाम लगता है, फिर वो सारी सफाई अल्लाह ताला वही के जरिए कुरान में पेश करता है। फिर फरमाते हैं अल्लाह ताला कि तुम बेहयाई की चीजों को माशरे में मत उछालो। देखें आप अपने ड्रामों में क्या है, फिल्मों में क्या है, जो शौहर है वो अपनी बीवी से नफरत करता है और वो उसकी बुरी होती है, और जो गर्लफ्रेंड होती है वो अच्छी होती है। अच्छा, बीवी जो है वो उसकी बीवी होती है और साली जो होती है वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। अच्छा, एक घर में वो रहती होगी और वो एक की बीवी होगी और दूसरी की वो दोस्त होगी। ये कौन सा कल्चर हम प्रमोट कर रहे हैं? इतनी फहाशी को हम उठा के इन दरिंदों को, जैसे मुझे तो ये ड्रामे देखे और ये फिल्में देख के इनके जो किस्से, ये लिखने वाले कौन है, ये बनाने वाले कौन है, ये कौन सी ज़हनियत है जो इस चीज को देखे। ये माशरे में ये चीजें मौजूद हैं, मैं भी कहती हूँ मौजूद हैं, आप भी कहते हैं मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह का वो हुक्म कहाँ है कि तुम इन चीजों को प्रमोट मत करो, माशरे में तुम मत फैलाओ। ये 1% भी नहीं है, और ये 1% पूरे माशरे में ड्रामों में और फिल्मों में दिखा के पूरे माशरे पे हावी हो रहे। जो आपका 99, मतलब मैं कहूंगी कि 99 से भी ज्यादा जो ज्यादा लोग हैं, उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनकी जिंदगी पे ये लोग हावी हो रहे हैं कि जैसे जो पाक लोग हैं माशरे में वो कुछ कर ही नहीं रहे। बस यही जो लोग हैं जो ड्रामों में हमें दिखा रहे हैं, जो फिल्मों में दिखा रहे हैं। देखें आपका जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो आपकी इन तमाम लिटरेचर, इन तमाम ड्रामों, इन तमाम इश्तिहारात के जरिए से खत्म किया जा रहा है। देखिए शौहर के लिए बीवी दुश्मन, आपकी माँ जो है, माँ को ड्रामे में बड़ा कमजोर दिखाया जाता है, बड़ा कमजोर करेक्टर उसका दिखाया जाता है। भाभी का करेक्टर, कहीं पे बहू आती है तो इतने कमजोर करेक्टर उसका दिखाया जाता है। बीवी का करेक्टर बड़ा कमजोर है जबकि उसकी गर्लफ्रेंड बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो असल बात यह है
کہ ان چیزوں پہ اگر آپ کی قدغن نہیں لگتی تو کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس درندوں کو آپ خود پال رہے ہیں. تو یہی درندے اگر ان کو آپ خود ہی پال رہے ہیں. باہر کے ملکوں میں بے حیائی ہے, ان کا دین نہیں ہے, ان کا جو دین ہے اس میں وہ ان کو اجازت دیتا ہے. ہمارا دین یہ اجازت نہیں دیتا. وہاں ان کا دین اجازت دیتا ہے لیکن وہاں پروٹیکشن ہے, وہاں پہ جسٹس ہے, وہاں پہ تحفظ ہے, وہاں پہ اگر کوئی کسی ظلم کا نشانہ بنتا ہے اس کی آواز سنی جاتی ہے. ہمارے ہاں تو نہ پروٹیکشن ہے, نہ جسٹس ہے, نہ آسان انصاف ہے, نہ انصاف تک رسائی ہے, اور پھر درندے آپ اپنی گودوں میں خود پال رہے ہیں. یہ سراسر حکمران اس کے ذمہ دار ہیں. اور میں تو کہتی ہوں کہ جب تک کہ ایک کن ہینگ پر سر عام نہیں کیا جائے گا, اسی طرح زینب قتل ہوتی رہے گی, اسی طرح مروہ مرتی رہے گی اور جلتی رہے گی, اسی طرح گل پاڑا کو مسل دیا جائے گا, اور اسی طرح اس قوم کی بچیاں جو ہیں گجر پورا جو بچوں کے سامنے لٹتی رہے گی. کیا بچے گا آپ کے سامنے؟ اس سے بڑی بات پوری دنیا میں پاکستان کے کیا امیج جائے گا, کیا پیغام جائے گا پاکستان کا؟ پاکستان تو ایک ایسی ریاست, ایک فلاحی ریاست جو دنیا کے لیے ایک مثال بنے, اور کیا میسج دے رہے ہیں آپ دنیا کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کے جو حالات ہیں اور جو مجرم ہیں, کل کل میں نے ایک وزیر اعظم کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھا, ان کی سپیچ سنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے مردوں کو جو ہے تمام زندگی کے لیے نامرد بنا دیا جائے. ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں بالکل ٹھیک ہے اور اچھا کیا, لیکن قرآن کا قانون موجود ہے. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کے پاس ایک چیز میں یہ دیکھیں, یہ قوانین وہ لوگ بناتے ہیں جن کے پاس قانون نہیں ہوتا. ہمارا تو قرارداد مقاصد میں واضح لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہوگا. اس کے لیے تو سزا موجود ہے, اس کے لیے تو نہ اجتہاد کی ضرورت تھی اور نہ اجماع کی ضرورت تھی کہ علماء کا اجماع ہو اس پہ یا اجتہاد ہو. لیکن اس پہ تو بالکل واضح سورہ نور کی آیتیں موجود ہیں کہ زناکار کی سزا کیا ہے, چور کی سزا کیا ہے. چور کی واضح سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو. زناکار اگر شادی شدہ نہیں ہے اس کے لیے 100 کوڑے ہیں, اور اگر وہ شادی شدہ ہے اس کے لیے سنسار ہے. ٹھیک ہے, اور قاتل جو ہے اس نے اگر کسی نے چھوٹی مروہ کو مارا تو قتل کا بدلہ قتل ہے, خواہ وہ عورت ہو, خواہ وہ مرد ہو, خواہ وہ غلام ہو, خواہ وہ آزاد ہو. یہ تو واضح آیت ہے سورہ نساء کی. تو یہی بات ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. ٹھیک ہے, مجھے تو جب صبح وزیر اعظم صاحب کی مطلب اظہار افسوس تھا نا, میں نے کہا ساری رات سو کے قوم کی بیٹی لٹتی ہے اپنے بچوں کے سامنے, اور یہ ساری رات سو کے صبح جو ہے اظہار افسوس کرتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے یہ. اور وہ وزیر جو دن رات بولتے رہتے ہیں, جن کی زبان نہیں رکتی وزیر اعظم کے ڈیفنس کے لیے, وہ وزیر جو دن رات تقریریں کرتے ہیں, انہیں تو گجر پورا کی خاتون پہ ایک بیان دینے کی ہمت نہیں ہوئی. انہوں نے تو زبان بھی نہیں ہلائی. جیسے وہ اس ریاست کے نوکر نہیں, اس ریاست کے وزیر نہیں, اس ریاست کے ذمہ دار نہیں, بلکہ وہ عمران خان صاحب کے ان کی جائیداد سے ان کو تنخواہ جاتی ہو, ان کے گھر سے ان کو پروٹوکول ملتا ہو, اور سٹیٹس بھی انہی نے دیا ہو, جیسے یہ قوم یہ ملک جو ہے ان کو سٹیٹس نہ دیتا ہو. میں یہ کہتی ہوں کہ وہ وزراء جو ایک محکمے کے ذمہ دار بنائے, کہاں گئے وزیر مواصلات, کہاں گیا اس کا ان کا؟ میں نے تو ٹی وی پہ ان کا ایک بیان بھی نہیں سنا. کہ آپ لوگوں نے سنا؟ کوئی بیان نہیں ہوا. اگر عمران خان کو کوئی ایک بات کہہ دے, وہ گھومتے ہیں, وہ جھومتے ہیں, وہ ساری اسمبلی کو سر پہ اٹھا دیتے ہیں, وہ اسمبلی کا ایک احترام ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں, وہ ہر بات کا احترام کر دیتے ہیں. لیکن اپنی لٹتی ہوئی بہن کی عزت کا ان کو ایک جو ہے اتنی انہوں نے زحمت نہ کی کہ اظہار افسوس کر دیں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ چلیں پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب نے تو اتنا کیا, ایک اظہار ساری رات سو کے آرام کر کے پھر صبح اظہار افسوس تو کر دیا. پھر جو پولیس بیان دیتی ہے, سی سی پی او بیان دیتا ہے,
اور اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کا مذاق بنایا جاتا ہے. کیا آج کی پاکستانی عورت مذاق بن گئی؟ کیا آج کی پاکستانی عورت جو ہے وہ بحث مباحثے کا بن گئی, نشانہ بن گئی؟ اس کو بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. کیا یہ چیک نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس وقت کون ڈیوٹی پہ تھا, کون ڈیوٹی دے رہا تھا؟ ان کو سسپینڈ نہیں, ان کو جو ہے بالکل ٹرمینیٹ کیا جائے. سسپینڈ تو بڑی کم بات ہے, ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے, ان کو سزا دی جائے, وہ برابر کے مجرم ہیں. میم ابھی جو ہے وہ کوت تھی اس کی حدود کو نہ ہی تو موٹر وے والے تسلیم کر رہے ہیں اور نہ ہی وہاں کا جو متعلقہ تھانہ ہے وہ اس کو قبول کر رہا ہے, تو پھر اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ واقعے کو نہ وزیر اعظم تسلیم کر رہے ہیں نہ حکومت تسلیم کر رہی ہے. اگر ریاست کا پریشر تھوڑا سا بھی آ جاتا, وزیر مواصلات کا پریشر تھوڑا بھی آ جاتا, سب تسلیم کر لیتے. ٹھیک بات ہے. اور جو اصل میں مدینہ کی ریاست کے دعوے کرنے والے دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئے اور اپنے تمام داؤں میں جھوٹے نکلے. کسی کی مجال کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے غفلت برتے. کسی بھی پولیس کی مجال بھی نہیں ہے, نہ موٹر وے کی نہ ہائی وے والوں کی. لیکن افسوس یہ ہے کہ منسٹر صاحب جو ہیں یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے. اگر ان کا مسئلہ ہوتا تو یہ جس کی بھی رسپانسبلٹی ہے وہ قبول کر لیتے. میڈم جس طرح ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں جماعت اسلامی ہمیشہ ہم سے دیکھا ہے کہ اتنی بڑی اسلامی جماعت ہے اور ماشاءاللہ اتنا نام ہے, تو اس کے اوپر میڈم اس وقت آپ کا کیا رائے ہے؟ مطلب اس قانون کو یا اس کو کچھ پاس کروانے کے لیے کوئی قانون کی آپ نے کوئی حکمت عملی اختیار کی ہے, کوئی نیا قانون تیار کروانا چاہتے ہیں اس معاملے میں؟ کیونکہ یہ تو زینب کے قتل کے بعد تو ایک جوڈیشنل کیس بیٹھا تھا, پھر یہ ساری ریکوریز ہو گئی تھی. اب یہ جو واقعہ ہے یہ تو تقریباً اسی کی طرح کا افسوسناک ایک بڑا واقعہ ہے, تو اس کے اوپر میڈم جماعت اسلامی کہاں تک سٹینڈ لے گی اور کہاں تک جائے گی؟ جماعت اسلامی پوری قوم کی حقیقی نمائندہ جماعت ہے. وہ عوام کے بیچ میں لوگوں کو سمجھتی ہے, مسائل کو سمجھتی ہے اور الحمدللہ حل کرنا بھی جانتی ہے. اس میں دنیا گواہ ہے, جب جماعت اسلامی کے پاس ان کی حکومت رہی تو جماعت اسلامی نے کراچی کو کیسے بدلا. جماعت اسلامی کے پاس MMA کی گورنمنٹ میں فائنانس منسٹری KPK رہی, پہلی دفعہ NFC ایوارڈ میں پورا حصہ لیا, پہلی دفعہ جو قرض ملا تھا اور جب اگلی MP کو حکومت ہینڈ اوور کر رہے تھے تو اس قرض میں کمی آئی. یہ جماعت اسلامی کی تاریخ ہے. اور جماعت اسلامی کی تاریخ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی قانون سازی میں غیر اسلامی چیزیں لانے کی کوشش کی گئی اس کو روکا. قانون تحفظ ناموس رسالت ہو یا قانون توہین رسالت ہو, اس پہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ سٹینڈ لیا. آئین کو غیر اسلامی بنانے کے لیے جو بھی اقدامات ہوئے اس کو روکا. جماعت اسلامی اس وقت 2000 غالباً زینب کا واقعہ جو تھا 2000 مطلب یہ 13 اور 18 کی جو اسمبلی تھی اس کے بیچ میں تھا, اور اس پر میں بل لائی تھی. اور بل جو تھا وہ یہ تھا کہ مجرم کو پھانسی دی جائے. ابھی بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے, اور جماعت اسلامی پاکستان اور خصوصاً جماعت اسلامی حلقہ خواتین پورے ملک میں احتجاج جاری ہے. ہر جگہ ہمارے مظاہرے ہو رہے ہیں, اور ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس قانون کو نہ قبول کیا جائے. جو زینب الرٹ بل انہوں نے توڑ مروڑ کے ابھی منظور کیا ہے اس میں پھانسی کی سزا دی جائے, اور اس پہ ہم مظاہرے بھی کریں گے, اور ہم آئندہ کسی گجر پورا کروڑ پہ یا کہیں پہ بھی عورت کو لٹنے کو برداشت نہیں کریں گے. کہیں بھی کسی ننھی کلی کو مسلتے ہوئے مرتے ہوئے ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ میرے لیے, جماعت اسلامی کے لیے, ہم سب کے لیے ایسا ہے جیسے ہمارے گھر کی بچی. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کی بچی ہے, یہ ہماری بچی ہے. گجر پورا کی ہماری جو بہن ہے, میں سمجھتی ہوں کہ وہ میں ہوں, اور ہم سب ہیں. جماعت اسلامی سمجھتے ہیں کہ ہم سب ہیں. جماعت اسلامی نے ہمیشہ ہر تکلیف میں ملک کے ساتھ رہی ہے, چاہے جو بھی جماعت پاکستان میں مسئلہ ہو, زلزلہ ہو یا سیلاب, طوفان ہو یا کوئی بھی آفت ہو, جماعت اسلامی ہر میدان میں موجود ہوتی ہے.
अगर बांग्लादेश का मसला हो या कश्मीर का, जमात इस्लामी अमलन मैदान में मौजूद होती है। बैनुल अक़वामी इशूज़ हों या बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी, जमात इस्लामी हर फोरम पे मौजूद रही है। इंशाल्लाह इस पे भी हमारा एक भरपूर रोल होगा और हम अपनी नस्लों को इस तरह तबाह होते हुए न छोड़ेंगे और न देखेंगे। पे 1948 में OIC बना था, 1969 तकरीबन जब OIC बना था, और वो भी जो फ़लस्तीन पे इन्होंने हमला किया इसराइल ने, तो उस पर और वहाँ पे दाखिल होने के हवाले से जब वो दाखिल हो रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान ने भरपूर साथ दिया था और पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से अपनी फ़ौज को भी भेजा था और OIC में भी अपना भरपूर रोल अदा किया था। तो इस वक्त जो है बहरीन सऊदी अरब का जो ये बात आ रही है इसराइल को तस्लीम करने का, बहुत अफसोस की बात है। पूरी दुनिया की उम्मत को एक दर्द है कि वो इसराइल जो एक जालिम बन के, जिस तरह कश्मीर में हिंदुस्तान, उसी तरह वो लोग एक जालिम की तरह उस ज़मीन पर काबिज होने के और उनके नस्लों को ख़त्म करने, उनकी नस्ल कुशी, और सऊदी अरब उनको मान रहा है। ये बड़ा अफसोसनाक है। और सऊदी अरब जो है उसके साथ पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया की मुसलमानों की एक दिली ताल्लुक़ है और वो दिली ताल्लुक़ हरम की वजह से है, मदीना पाक की वजह से है। पूरी दुनिया में भी अगर सऊदी अरब पे कोई आँच आती है तो तमाम दुनिया के मुसलमान जो हैं अपने सर तक, अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस वक्त जो सऊदी अरब के बादशाह हैं, उनका जो इस वक्त ये इसराइल को तस्लीम करना, फिर बहरीन को तस्लीम किया, इसमें इंतहाई उम्मा के जो हुक्मरान हैं, और ऐसा लग रहा है कि शाम के बशारुल असद हों या सऊदी अरब के जो बादशाह हों या अगर बहरीन, तो ऐसा लग रहा है कि उम्मा के हुक्मरान जो हैं वो बिक रहे हैं। और वो जो है अपनी रियाया को, ऐसा नहीं है कि हम पे बराह रास्त कोई हमले कर रहे हैं, लेकिन हमारे तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने, उम्मा की तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने और उनकी हैसियत को कमज़ोर करने में मुसलमान हुक्मरान जो हैं वो खुद उठ खड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे हुक्मरान जो इस तरह के इक़दामात लेते हैं, कितने सालों तक इनकी हुक्मरानी है, कितनी मुद्दत तक इनकी हुक्मरानी है, ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। और जो उन्होंने अल्लाह के इस कानून को, अल्लाह के आखिरी नबी की उम्मत को, कि जिनका हुक्म अल्लाह ताला ने इनको फरमाया कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो, तुम नेकी का हुक्म दोगे और बदी को रोकोगे। और ये रियासती सतह पे जितना काम हो सकता है कि रियासती सतह पे नेकी को प्रमोट किया जाए, बदी को रोका जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुक्मरान जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो किसी और के चलाए हुए जो शतरंज के गोटे हैं वो लग रहे हैं। तो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत करेगा, अल्लाह फ़लस्तीन की और क़िबला अव्वल की हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। और अगर ये लोग तस्लीम कर रहे हैं, ये अपनी ज़िम्मेदारी इस तरह से अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला अपने दीन की हिफाजत करेगा, बहुत बेहतरीन मखलूक भी पैदा कर लेगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब एक जज्बे के साथ अपने दीन को, कुरान को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को मजबूती से ताम लें, तो इंशाल्लाह ये हमारा हम जो मुसलमान हैं इस वक्त हमारा रोल दुनिया में क्या होगा कि हम लोगों को अल्लाह से जोड़ने वाले होंगे, हम लोगों को अमन देने वाले होंगे, वो अमन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को दिया, और हम हर जो बदी है और वो हुकूमती सतह पे शुरू होती है उसको रोकने वाले। मुख्तसरन जवाब दूँ तो वज़ीर आज़म के दाएं बाएं बैठे बैठने वाले माफिया मौजूद, माफिया जो है वो उन्हीं के इर्द गिर्द बैठी हुई है, और ये वो नहीं चाह रहे कि जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया, जिन्होंने उनको हर तरह से सपोर्ट दी, तो बेशक अगर वो कौम की दौलत लूटे, शुगर माफिया भी उनके पास बैठा है,
وہ بڑا ایک امید میں تھی، لیکن اب وہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود بڑی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ تمام مافیاز کو اگر ہمارے حکمران ختم کرنا چاہیں تو انہی کے گروپ کے لوگ ہیں، کوئی اور نہیں ہے. یہ ایک طرفہ اور جو ہے وہ کیا کہنا بنا ہوا ہے کہ کسی سے انتقام لینا ہو، انتقامی ادارہ بنا ہوا ہے. اگر نیب اپنا رول بہتر طریقے سے ادا کرے، نیب جو ہے تمام چوروں کو یکساں پکڑے. میں آپ کو ایک چیز یاد دلاؤں، جب ہم نے یہ کرپشن پہ پہلا کیس جماعت اسلامی نے جا کے سپریم کورٹ میں داخل کرایا تو ہمارے بعد پی ٹی آئی اس نے اپنا کیس داخل کرایا. ان کی بھی یہ ڈیمانڈ تھی، ہماری بھی یہ ڈیمانڈ تھی. جماعت اسلامی نے جب ہم نے کیس دائر کیا، ہماری یہی ڈیمانڈ تھی کہ سب سے پہلے ملک کے سربراہ سے جو ہے احتساب شروع ہو. اچھا، پھر پی ٹی آئی نے اس بات کو بڑے زور و شور سے اٹھایا اور پاناما لیکس جو ہے اس کے نتیجے میں ہی آیا. اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر پی ٹی آئی نے بھی یہ شور اٹھایا اور انہوں نے بڑا زور و شور سے کہا کہ پہلے وزیر اعظم. اب میں کہتی ہوں کہ وہی جو ان کا بھی نعرہ تھا، جو ہم نے بھی کہا تھا کہ جو سربراہان ہیں اس سے شروع کیے جائے. تو اگر آج کے سربراہان سے شروع کیے جائے، دیکھیں آپ کی جو وزیر اعظم کی بہن ہے، کتنا بڑا سکینڈل اس کا سامنے آتا ہے، لیکن وہ چند کروڑ دے کے اسے رہا کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ، اور وہ خود بھی اپنا احتساب دیں، مطلب جیسے بھی اچھے برے اپنا احتساب بھی دیں. جب کسی کو ڈر نہیں تو ان کو احتساب سے کیوں ڈرنا؟ اپنا بھی احتساب پیش کریں، اپنے وزراء کا پہلے احتساب کریں اور پھر آگے سے کسی اور کا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ ہوا تھا بہت بہتر ہوا تھا، لیکن وہ فیصلہ کنٹینیو اگر نہ رہے تو پھر اگر چند لوگوں کے لیے رہے، کچھ لوگ وہ جو اس کا نشانہ بنے اس انتقام کا، تو پھر آپ کے یہ احتساب نہیں، آپ کا نیب جو ہے وہ انتقامی ادارہ ہے. اور مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ انتقامی ادارہ ہی بنا ہوا ہے، اس لیے کہ ابھی آپ نے جو شوگر مافیا کا پوچھا، ابھی جو آپ نے آٹا مافیا کا پوچھا، وہ تو ان کے آس پاس دونوں بیٹھے ہوئے، تو پہلے ان کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ اور ہم ابھی بھی کر رہے ہیں. ہم گلی گلی گوچے کوچے، ہم دروازے دروازے پہ دستک کریں گے اور لوگوں سے اپیل کریں گے. جماعت اسلامی قوم کے سامنے ہے، اس کا ماضی، اس کا حال، اور وہ جج کی سٹیٹمنٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اگر کرپشن پہ ہم لوگوں کو پکڑیں گے تو ایک سراج الحق بچ جائے گا. ہمارے جو لیڈر ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. ہم انٹرا پارٹی ایک اسٹرانگ سسٹم کے ذریعے خواتین لیڈر، مرد لیڈر، ان کو ہم سامنے لاتے ہیں. اور دیکھیں، قاضی حسین احمد صاحب حیات ہیں اور منور حسن صاحب امیر بنتے ہیں. منور حسن صاحب حیات ہیں اور سراج الحق صاحب امیر بنتے ہیں. جماعت اسلامی اپنی انٹرا پارٹی سسٹم کو اور بھرپور تیاری کے ساتھ وہ اگر حکومت میں آتی ہے، اور جب بھی حکومت میں آئی ہے انہوں نے بڑا اسٹرانگ رول پلے کیا. ہمارے منسٹر عنایت اللہ صاحب کا رول دیکھیں، ہمارا قومی اسمبلی میں آپ رول دیکھ لیں. پچھلی اسمبلی میں 300 دروازے دروازے پہ بلدیاتی حکومت میں گورنمنٹ میں جائیں گے کہ ہم پہ اعتماد کریں، ہمیں ووٹ دیں. انشاءاللہ ہمارے پاس مضبوط اور ٹرین ٹیم موجود ہے اور بہتر طریقے سے ڈیلیور کرے گی. لیکن اللہ کرے کہ پہلے تو حکومتیں اس کے لیے تیار ہوں کہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوں. ابھی تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ نچلی سطح تک اختیارات منتقل کرنے کے لیے کوئی خاص راہ عمل طے نہیں کیا جائے. میم، ابھی کرونا نے جو ہے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس کے باوجود اسکول کالجز کھولنا ہے، کیا یہ حکومت کا درست حکمت عملی ہے؟ دیکھیں، بازار جو ہے وہ کھل گئے، مجبوری میں زندگی چل رہی ہے. پوری دنیا میں جو ایئر لائنس تھی وہ کھل رہی ہیں. ہمیں ایس او پیز کے ساتھ اپنی احتیاطیں کرنی چاہیے. ہم نے اپنے قوم کا محافظ بننا ہے. ہم نے لوگوں کی جانیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، بچوں کی جانیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں. اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ابھی جو اسکول کھل رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہتر ہے، اس لیے کہ ہمارے تعلیمی ادارے بنتے اور مساجد بنتے، ہمارے بازار کھل گئے، ہمارے دفاتر کھل گئے، ہمارا تمام جو شعبے ہیں ان کے دفاتر کھل گئے. تو یہ ایک افسوس ہو رہا تھا کہ بچے ظاہر ہیں ابھی SOPs کے ساتھ کہ جیسے ایک کلاس ہے تو آدھی ایک دن جاتی ہے اور آدھی دوسرے دن جا رہی ہے.
اور وہ دور دور بچے بیٹھ رہے ہیں، ان کا ٹائم بھی کم دیا گیا ہے، تو وین میں بھی جب جا رہے ہیں تو کم بچے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آدھے جا رہے ہیں. تو بچوں کی اسکول کا جو کھولنے کا فیصلہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ تقریباً 14 مارچ سے جو اسکول بند ہوئے ہیں ابھی تک اسکول بند ہے، تو تقریباً 7-7.5 مہینے ہو گئے. تو بچوں کا تعلیم سے اس قدر محروم ہے. ٹھیک ہے آن لائن بھی پڑھ رہے تھے، لیکن آن لائن جو چیٹنگ ہو رہی تھی اور آن لائن جو او لیول اے لیول کے جو ایگزام ہوئے، پھر آگے جو بچے پروموٹ ہوئے، یہ تو ٹھیک ہے، ان بچوں نے تو پڑھا تھا، وہ اپنی محنت کر رہے تھے، وہ پروموٹ ہو گئے. لیکن اگر یوں ہی سسٹم چلتا رہا تو میرے خیال میں قوم کا پہلے سے بھی ہمارا سسٹم بڑا کمزور ہے. این ٹی ایس کا آتی ہے تو اس میں بھی اس طریقے سے بچوں کو ڈسکریج کر دیا جاتا ہے کہ وہ بھی ہمارے بک جاتے ہیں. ٹھیک ہے این ٹی ایس یا جو بھی ٹیسٹنگ قومی ہے وہ بک جاتی ہیں، انہیں پہلے سے لسٹ دے دی جاتی ہیں. مطلب ہمارے اگر ٹیسٹ ہے یا جو بھی انٹری ٹیسٹ ہے جو بھی تھے، اس میں بہت سارے گھپلے ہو رہے تھے. پھر جب آن لائن ہوگی چیز تو اس میں اور زیادہ ہونے لگے. اس سے قوم کا بڑا نقصان ہو رہا تھا. اور میرے خیال میں پوری دنیا میں ادارے جو ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کھولے جا رہے ہیں، تو یہ اچھا اقدام ہے.